السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر آیت نمبر 186 سے 200 تک، آیت 186 سے 200۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں۔ تبلون بے لام واو سے، بلا کہتے ہیں آزمائش کو، امتحان کو، اور یہاں نون شد کا ہے، تاکید کا، اور اس سے پہلے لام بھی تاکید کا ہے، تو گویا ایک لفظ میں دو تاکیدیں جمع ہو گئی۔ لَتُبْلَوُنَّ، یقیناً یقیناً تم سب ضرور آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم اپنے مالوں میں، وانفسکم اور اپنے نفسوں میں، جانوں میں۔ تو مال کی آزمائش کیا ہوتی؟ مال میں گھاٹا کسی بھی قسم کا، مال کا نقصان، مال کی قربانی۔ وانفسکم اور نفسوں میں آزمائش، بیماری، موت، پھر اسی طرح نفس میں ذہنی اور روحانی پریشانی اور تکلیف۔ وَلَتَسْمَعُنَّ اور البتہ تم ضرور سنو گے، اس میں بھی تاکید ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ من الذین ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے، من قبلکم تم سے پہلے، یعنی اہل کتاب جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ان کی طرف سے تم مختلف طرح کی تکلیف دینے والی باتیں ضرور سنو گے۔ ومن الذین اشرکوا اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا۔ اذًا کثیرا، اذا کا مطلب ہے اذیت، دکھ دینے والی چیز، تکلیف دینے والی چیز، کثیرہ بہت سی، یعنی بارہا ایسا ہوگا۔ تو یہاں پر تین چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، مال کا نقصان، جان کا نقصان، اور پھر ذہنی پریشانی جو مختلف لوگوں کی طرف سے باتوں کی شکل میں، جھوٹے پروپیگنڈے کی شکل میں ہو سکتی ہے۔ ایسے موقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر کرو، اور صبر کیا ہے اس موقع پر؟ کہ مشکل کے وقت انسان بے قرار نہ ہو، ایسے اضطراب میں نہ ہو کہ اللہ کے بارے میں کوئی برا گمان کرے، یا پھر تکلیف دینے والوں کے ساتھ اس طرح پیش آئے کہ جس میں کوئی نیگیٹیوٹی ہو، یعنی جذباتیت کے ساتھ یا جوابی ری ایکشن کے ساتھ، بلکہ ایسے غیر معمولی تکلیف کے موقع پر بھی انسان صبر و تحمل سے کام لے، اللہ کا فرما بردار بنا رہے۔ وَتَتَّقُوا اور تم تقوی اختیار کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تو یقیناً یہ عزم الامور میں سے ہے۔ عزم کہتے ہیں کسی چیز پہ رائے کا جم جانا۔ عطا کہتے ہیں، ایک مفسر ہیں، کہ اس کا معنی حقیقت ایمان، یعنی اسی سے تمہارے ایمان کی آزمائش ہوگی، اسی سے تمہارے ایمان کی حقیقت کھلے گی کہ تم ایمان کے کس درجے پر ہو۔ پیچھے بھی آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 155 سے 157 تک، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو ساتھ کسی بھی چیز کے خوف میں سے، سب سے پہلی چیز خوف، والجوع اور بھوک، ونقص من الاموال مالوں کی کمی میں سے، والانفس اور جانوں کی کمی، والثمرات اور پھلوں کی کمی میں سے، یعنی ان چیزوں میں سے کسی نہ کسی طرح سے تم آزمائے جاؤ گے۔ وبشر الصابرین اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ کہ جن پہ مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ایسے لوگوں پر اپنے رب کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، ورحمت اور رحمت، واولئک اور یہی لوگ ہم المہتدون ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی گویا اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، اور خصوصاً ایمان والی زندگی کا، کیونکہ جنت ایک بہت ہی اعلیٰ ترین مقام ہے اور اس کی قیمت بہت
زیادہ ہے، اور اس جنت میں داخلے سے پہلے ہر ایک کو کھنگالا جائے گا، پرکھا جائے گا، اس کا امتحان کیا جائے گا کہ وہ اس میں جانے کے قابل ہے یا نہیں۔ لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اسے لا الہ الا اللہ کے راستے میں کوئی آزمائش نہ آئے۔ ہر ایک کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم سب کا بھی ضرور امتحان ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم سچے مومن ہو یا صرف اوپر اوپر سے ایمان کا دعویٰ کرنے والے، اور پھر ایسے مواقع پر تم کرتے کیا ہو، کیا پھر بھی تم دین پر جمے رہتے ہو یا نہیں۔ عزم الامور میں کیا چیز آتی ہے کہ یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے کہ آزمائش کے وقت انسان پھر بھی اللہ کا نام لے اور پھر بھی وہ کام کرتا رہے جس کی وجہ سے اس پر آزمائش آئی۔ تو یہاں مسلمانوں کو ایک طرح سے خبردار کیا جا رہا ہے، پہلے سے بتایا جا رہا ہے، خبر دی جا رہی ہے کہ وہ ذہنی طور پر ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہیں کہ اگر انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے تو پھر اس کی قیمت بھی دینی ہوگی، پھر امتحان بھی ہوگا، اور پھر امتحان میں جو لوگ ثابت قدم رہیں، جمے رہیں، تو سورۃ الزمر کی آیت نمبر 10 سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بے حساب اجر ملے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح سورۃ فصلت میں اللہ تعالیٰ فرماتے وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، کہ یہ خوبی نہیں ملتی مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اور نہیں یہ چیز ڈالی جاتی مگر جو بہت بڑے نصیبے والے ہیں، خوش قسمت لوگ ہیں۔ عموماً دنیا میں جب کسی پہ تکلیف آتی ہے تو لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارہ ہے، بدقسمت ہے، لیکن تکلیف تو آئے گی، اور تکلیف ہر ایک پہ آتی ہے، چاہے کوئی دین کے راستے پر ہو یا نہ ہو۔ ہاں، دین کے راستے پر آنے سے تکلیفوں کا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے، ورنہ ہر انسان کی ذاتی زندگی میں کوئی ایمان پر ہو یا نہ ہو، کوئی دین پہ چلے یا نہ چلے، جسمانی طور پہ بیماریاں بھی سب کو آتی ہیں۔ کوئی بچہ ایسا نہیں دیکھا گیا کہ جو پیدا ہونے کے بعد بڑی عمر کو پہنچا اور کبھی وہ زندگی بیمار نہ ہوا ہو، کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا گیا کہ جس کے مال میں کبھی کوئی نقصان نہ ہوا ہو، یا یہ کہ کوئی ایسا شخص ہو کہ جس نے لوگوں کی طرف سے ہمیشہ اپنے لیے خیر و بھلائی کی بات ہی سنی ہو۔ تو یہ تینوں قسم کی تکلیفیں جو ہیں یہ ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں، لیکن وہ عموماً ذاتی وجوہات کی بنا پر ہوتی ہیں۔ ہاں، جب دین کی وجہ سے اس میں سے کوئی تکلیف آتی ہے تو اس وقت انسان کا اصل امتحان ہوتا ہے کہ ہاں واقعی وہ اپنے اس بات میں سچا ہے یا نہیں، واقعی وہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں، اور اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھتا ہے یا نہیں۔ تو یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جنگ احد پر تبصرے کا اختتام ہو رہا ہے کہ جنگ احد میں تم سب پر ایک آزمائش آئی، اور ایسا تو ہونا تھا، اور یہ پہلی اور آخری آزمائش نہیں، اس کے بعد بھی آزمائشیں آتی رہیں گی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ احزاب ہوتی ہے، اور پھر کئی اور مقامات ایسے آتے ہیں کہ جس میں مومنوں کی سخت آزمائش ہوتی ہے، لیکن ان ساری آزمائشوں میں دین ختم نہیں ہوا۔ دین کے ماننے والے جب ثابت قدم رہتے ہیں تو ہر آزمائش پہلے سے زیادہ انسان کو دین پر جماؤ اور اللہ کے وعدوں پر یقین دلانے کا سبب بنتی ہے، اور انسان کے درجے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، اور دین کو فائدہ اور ترقی ہوتی چلی جاتی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یہاں پھر اختتام پر اہل کتاب کا ذکر کیا گیا کہ اہل کتاب سے بھی پہلے اللہ نے کچھ پکا وعدہ لیا تھا، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہے وہ وعدہ۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم ضرور بیان کرو گے اس کو کس کو؟ اللہ کے کلام کو، اللہ کی بات کو جو تمہیں دی گئی ہے، للناس، لوگوں کے لیے، ولا تکتمونہ، اور تم اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ کس کو؟ دین کو، دین کی بات کو۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو سکھانے کی بجائے، لوگوں کو بتانے کی بجائے، فنبذوہ، تو انہوں نے پھینک دیا اس کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، یعنی بھلا دیا۔ اور اگر اس کو
لیا بھی تو محض دنیا کے فائدے کے لیے. واشتروا به ثمنا قلیلا، اور انہوں نے لیا اس کے بدلے پیسہ تھوڑا یا قیمت تھوڑی، یعنی دین کو دنیاوی مفاد کے حصول کا ذریعہ بنا لیا. فبئس ما یشترون، تو کتنا برا ہے جو وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں. یہاں پر ایک میثاق کا ذکر ہے، اور میثاق جیسا کہ آپ جانتے ہیں پکے وعدے کو کہتے ہیں. اب یہاں بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے لیا، تو اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے علماء سے براہ راست گفتگو نہیں کرتے، تو کس طرح لیا؟ انبیاء کے واسطے سے، انبیاء کے ذریعے سے. کہاں لیا؟ ان کی کتاب میں. گویا تورات میں اس حکم کا پایا جانا کیا تھا؟ ایک تاکید تھی کہ تم لوگوں تک دین پہنچاؤ گے. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے قرآن پاک میں اگر کچھ احکامات آئے ہیں، ہمیں کہا گیا کہ ایسا اور ایسا کرو، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب پر ایمان لائے اور ہم مانتے ہیں، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پھر ایک عہد ہو جاتا ہے، ایک کمٹمنٹ ہو جاتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور یہ سچی کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، تو پھر اس میں جو جو باتیں آتی ہیں گویا ان کا ہم نے اقرار کر لیا. اور اگر اس میں کوئی کام کرنے کو کہا گیا تو پھر لازم آیا کہ وہ کام کیا بھی جائے. تو اسی طرح ان لوگوں سے بھی پکا وعدہ لیا گیا تھا. اور آپ کو یاد ہے کہ ویسے بھی بنی اسرائیل سے ایک خاص موقع پر بھی وعدہ لیا گیا تھا. وہ کیا تھا؟ کوہ طور ان پر اٹھا کر ان سے وعدہ لیا گیا تھا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کہ جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، جو کچھ تمہیں کرنے کو کہا جا رہا ہے اس کو کرنے کی فکر کرو. اور پھر یہاں خاص طور پر کس چیز کا ذکر ہے کہ تمہیں لازماً اس کو واضح کرنا ہے. اس میں بھی لام تاکید کا ہے، نون تشدید کا ہے، اور وہ بھی تاکید کے لیے ہے. تبیننہ، یعنی ضرور اس کو بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں. تو یہاں اس آیت سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اہل علم کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ علم کو لوگوں تک پہنچائیں، علم کو آگے سکھائیں. اور علماء اہل کتاب کا رویہ کیا تھا؟ انہوں نے اس کو اپنے پشت پیچھے ڈال دیا، انہوں نے اس کام کو اہمیت نہ دی. کسی چیز کو پیٹھ پیچھے پھینک دینے کا مطلب کیا ہے؟ اہمیت نہ دینا. انہوں نے اس کی ناقدری کی. اور دوسرا جرم کیا؟ اگر کبھی کچھ کیا بھی، کسی کو کوئی فائدہ پہنچایا بھی، تو اس کے عوض بھاری فائدے اٹھائے اور دنیاوی فائدوں کے لیے دین کا ڈھونگ رچایا. فبئس ما یشترون، تو ان کا یہ سارا کاروبار جو ہے اللہ کی نگاہ میں بہت ہی بدترین کاروبار تھا. ٹھیک. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ عہد جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، اب بھی ان کی کتابوں میں اس کے آثار ملتے ہیں. اور ان میں خاص طور پر جو چیز ظاہر کرنے کی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نشانیاں آتی تھیں یا آپ کے بارے میں جو خوشخبریاں تھیں ان کی کتابوں میں، اس کی طرف اشارہ ہے کہ ایک آخری پیغمبر آئے گا تو تم اس کو ماننا اور اس کا ساتھ دینا. تو انہوں نے اس بات کو ہی ختم کر دیا، اس بات کو ہی چھپا دیا اور اس حقیقت کو لوگوں تک واضح ہی نہیں کیا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مثلاً کتاب استثناء میں تورات کی ایک عبارت ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنی آخری تقریر میں بار بار بنی اسرائیل سے عہد لیتے ہیں کہ جو احکام میں نے تم کو پہنچائے ہیں انہیں اپنے دل پر نقش کرنا، اپنی آئندہ نسلوں کو سکھانا، گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ہر وقت ان کا چرچا کرنا، اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر ان کو لکھ دینا. یعنی اتنی زیادہ تاکید تھی علم کو عام کرنے کی. کیا کیا انہوں نے اپنی آخری تقریر میں کہا؟ یہ کتاب استثناء ہے، کتاب 6 اور اس کی آیت نمبر 4 سے 9 تک. ٹھیک ہے. نمبر 1 اپنے دل پہ نقش کرنا، نمبر 2 اپنی آئندہ نسلوں کو سکھانا، یعنی اپنے بچوں کو سکھانا، گھر سے ابتدا کرنا. نمبر 3 گھر بیٹھے اور راہ چلتے، یعنی اندر بھی اور باہر بھی، اور لیٹتے اور اٹھتے، یعنی اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لینا، اس کام کو ان کا چرچا کرنا، یعنی ان باتوں کا ذکر کرتے رہنا، اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر ان کو لکھ دینا. یعنی اس سے آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ تاکید ان کو کی گئی تھی کہ ان تعلیمات کو عام کرنا. پھر اسی طرح اپنی آخری وصیت میں انہوں نے تاکید کی
کہ فلسطین کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد پہلا کام یہ کرنا، کیونکہ انہیں واپس جانا تھا اپنے ملک، جو بنی اسرائیل کو مصر سے لائے تھے وہ فرعون سے نجات دلا کر، تو پھر ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے انہیں صحرائے سینا میں کچھ عرصہ بھٹکنا پڑا، ورنہ اول پروگرام تو کیا تھا کہ یہ اپنے ملک واپس چلیں گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایسا نہیں ہوا، تو انہوں نے اپنی آخری وصیت میں کیا کہا کہ فلسطین کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد، یعنی ملک واپس ملنے کے بعد، پہلا کام یہ کرنا کہ کوہ ایبال پر بڑے بڑے پتھر نصب کر کے تورات کے احکام ان پر کندہ کر دینا. یعنی جب اپنے ملک واپس جاؤ تو کیا کرنا، بڑے بڑے پتھروں کے اوپر ان باتوں کو لکھ کر سامنے نمایاں کر کے لگا دینا. پھر اسی طرح سلاطین باب 22 اور آیت 8 سے 13 تک بنی لاوی کو تورات کا ایک نسخہ دے کر ہدایت فرمائی کہ ہر 7ویں برس عید خیام کے موقع پر قوم کے مردوں، عورتوں، بچوں سب کو جگہ جگہ جمع کر کے یہ پوری کتاب لفظ بلفظ ان کو سناتے رہنا. بنی لاوی کو کیا تاکید کی تورات کا نسخہ دے کر کہ ہر 7ویں برس عید خیام کے موقع پر قوم کے مردوں، عورتوں، بچوں سب کو جگہ جگہ جمع کر کے یہ پوری کتاب لفظ بلفظ ان کو سناتے رہنا. لیکن عملاً کیا ہوا؟ اس پر بھی کتاب اللہ سے بنی اسرائیل کی غفلت یہاں تک بڑھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے 700 سال بعد ہیکل سلیمانی کے سجادہ نشین اور یروشلم کے یہودی فرمانروا تک کو یہ معلوم نہ تھا کہ ان کے ہاں تورات نامی کوئی کتاب بھی ہوتی ہے. یعنی اتنی غفلت برتی کہ موسیٰ علیہ السلام کے 700 سال بعد خود یروشلم کا حکمران جو تھا اس کو اپنی اصل کتاب کا کچھ پتہ نہیں تھا. آج ہمارے بھی تو حکمرانوں کو اتنا ہی علم ہے اپنی کتاب کا کہ انہیں بعض اوقات یہ نہیں پتہ چلتا وہ قرآن کی آیت کوٹ کر رہے ہیں یا کوئی حدیث کوٹ کر رہے ہیں یا کوئی اپنی بات کر کے اسے قرآن سے منسوب کر رہے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ اس کو بلکہ جو سجادہ نشین تھا ہیکل کا، یعنی مسجد کے امام کہہ لیں، اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ کتاب میں کیا ہے. آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا حال کیا ہے. کیا حال ہے ہم مسلمانوں کا؟ ہمارے واقعی بے شمار مساجد میں جو لوگ پورا قرآن حفظ بھی کیے ہوئے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ کتاب کہتی کیا ہے. حالانکہ پچھلی قوموں سے بھی یہی عہد لیا گیا تھا، اور پچھلی قوموں کی مثال کس لیے دی جا رہی ہے کہ ہم بھی اپنے حال پہ غور فرمائیں کہ کیا ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے اس گروہ پر جس کو اللہ کتاب دیتا ہے، کہ پھر وہ اس کو چھپائے نہیں، اس کو بند کر کے نہیں رکھ دیں، اس سے غافل نہیں ہوں، بلکہ کیا کریں، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ کہ تم ضرور بیان کرو گے اس کو لوگوں کے لیے. ناس کون ہوتے ہیں؟ عوام تک لے جاؤ، سب تک لے جاؤ. وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور تم نہیں چھپاؤ گے اس کو، یعنی ساری باتیں کھول کے رکھو گے، یعنی پورا بتاؤ گے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر پوری کتاب نہ دی جائے لوگوں کو، کہیں سے کچھ سلیکٹڈ پورشنز، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ لوگ عموماً اس سے اپنے مطلب اور اپنے مقصد کی چیزیں تو خوب بیان کرتے ہیں، اور جو حصہ ان کے اپنے خلاف جاتا ہے اس کو چھپا دیتے ہیں. پھر اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں آج کل کیا ہو رہا ہے، پورا قرآن عام طور پہ نہیں پڑھا جاتا. ہاں یہ ضرور کیا جاتا ہے کہ جس کو کوئی اپنا کاروبار چلانا ہو یا کوئی مسئلہ یا کوئی بات اپنی سپورٹ دینی ہو تو وہ قرآن سے آیات نکال کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو اس کو وہاں لگا لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اور اس طرح بعض اوقات لوگوں کو قرآن ہی کے ذریعے بھٹکاتے بھی ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہم دیکھتے ہیں یا اب ہوتا ہے، یہ پچھلی قوموں میں بھی ہوتا رہا، اور ہمیں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا. اور پھر آپ دیکھیے یہاں خاص طور پہ کہا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، کہا گیا تم اس کو ضرور بیان کرو. انہوں نے کیا کیا؟ نَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، پیٹ پیچھے پھینک دیا. کسی بھی چیز کو پیٹ پیچھے پھینکنا کیا ہوتا ہے؟ اہمیت نہ دینا. اور پھر اگر کتاب کی کوئی خدمت کرنا تو مشروط کرنا،
کہ اس کے عوض ہمیں ملے گا کیا، پیسے کتنے ملیں گے. واشتروا بہ ثمنا قلیلا، یا پھر ایسے فتوے دینا کہ جس سے لوگوں کو خوش کر کے ان سے مال بٹورا جا سکے، یعنی حرام کو حلال کر کے. اور جہاں تک علم کو چھپانے کا تعلق ہے تو وہ حدیث آپ نے مسند احمد کی سن رکھی ہوگی، من سئل عن علم فکتمہ الجم یوم القیامت بلجام من نار، کہ جو کسی علم کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے اس کو چھپا دیا، یعنی اس سے کوئی بات دین کی پوچھی گئی اور اس نے اس کو بتایا نہیں، ظاہر نہیں کیا. کس لیے ظاہر نہیں کیا؟ کہ وہ اس کے اپنے خلاف جاتی تھی، یا پھر کسی بھی وجہ سے، کسی بھی دنیاوی فائدے کی خاطر، کسی بھی مصلحت ایسی کی خاطر. الجم یوم القیامت بلجام من نار، تو اس کو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی. اچھا، یہ جو استثناء کی عبارت میں نے پڑھی ہے نا، اس میں یہ روایت بھی آتی ہے 18 سے 21 تک، اس لیے میری ان باتوں کو تم اپنے دل اور جان میں محفوظ رکھنا، اور نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھوں پہ باندھنا، اور وہ تمہاری پیشانیوں پر ٹیکوں کی مانند ہو، اور تم اپنے لڑکوں کو یہ سکھانا. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ چلتے پھرتے نظر آؤ، اس کی تبلیغ کرتے، یہ تعلیم دیتے. استثناء 11 18 سے 21 تک، کتاب استثناء چیپٹر 11 اور 18 سے 21 تک. پھر ہے لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، تم بالکل نہ سمجھو ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں ساتھ اس چیز کے جو انہوں نے کیا. اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں. اپنے کیے سے مراد کیا ہے؟ جو بھی ان کے کرتوت ہیں، اور خاص طور پر غلط کام، یعنی غلط کام کر کے پھر الٹا اس پر خوش ہوتے ہیں. مثلا لوگوں کو گمراہ کر کے، حق کو چھپا کے، فریب کاری کر کے. وَيُحِبُّونَ، اور وہ پسند کرتے ہیں، أَن يُحْمَدُوا، کہ وہ تعریف کیے جائیں، بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، ساتھ اس کے جو انہوں نے کیا نہیں، یعنی انہیں ان چیزوں پر بھی اپریشیٹ کیا جائے جو انہوں نے کام کیے ہی نہیں. جو کام انہوں نے کیے نہیں وہ اس پر بھی تعریف چاہتے ہیں. تو تم بالکل نہ سمجھو کہ جو ایسے لوگ ہیں وہ نجات پائیں گے. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تو ہرگز نہ خیال کریں ان کو کہ وہ نجات پانے والے ہیں عذاب سے، کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور ان کی جال سازی اور فریب کاری پر ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں. دنیا میں بھی ان کی پکڑ ہوگی. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے، یعنی آخرت کا. تو تم نہ سمجھو ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں اپنی غلط کاریوں پر، اور پھر کام نہ کر کے کیا چاہتے ہیں کہ ان کی پھر بھی تعریف ہو، یعنی لوگوں کی نظروں میں بڑا مقام بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ کر بھی نہیں رہے جو کرنا چاہیے تھا، اور اس کے باوجود جھوٹا لبادہ بھی اوڑا ہوا دینداری کا. لوگوں کی نظروں میں متقی، پارسا، خادم دین اور معلوم نہیں کیا کیا القاب سے پہچانے جانا چاہتے ہیں. یعنی یہ ایک ایسی نفسیات ہوتی ہے نا کہ جس میں انسان کام کچھ اور کر رہا ہوتا ہے اور کریڈٹ کچھ اور طرح کا لینا چاہتا ہے. فرمایا کہ ایسے لوگ دنیا میں تو لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کی چھوٹ نہیں. ان کی ساری باتیں کھل جائیں گی اور انہیں اپنے اعمال کا بدلہ بھگتنا ہوگا. بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے، ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پر نہ جاتے، پیچھے رہ جاتے، اور پیچھے رہنے پہ بہت خوش ہوتے کہ شکر ہے ہماری جان چھوٹ گئی. جب آپ واپس آتے تو معذرتیں کرتے، بہانے بناتے، قسمیں کھاتے، اور چاہتے کہ جہاد سے پیچھے رہنے کے باوجود کیا کیا جائے، ان کو کچھ نہ کہا جائے، انہیں اچھا سمجھا جائے، ان کی تعریف کی جائے. سمجھے آپ؟ پہلے درجے پر تو یہ کہ اپنا فرض ادا نہیں کرتے تھے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آتی، مدینہ پہ یلغار ہوتی، آپ اس کے مقابلے کے لیے نکلتے تو یہ ساتھ نہیں جاتے تھے، جیسے جنگ احد میں ہوا. ٹھیک ہے. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے، جیسے جنگ تبوک میں بھی، تو قرآن پاک میں واضح طور پر لکھا ہوا 11واں پارہ شروع ہی اس سے ہوتا ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، کہ یہ آپ کے پاس معذرتیں کرتے ہوئے آ جاتے ہیں اور بہانے بناتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ پہلے نمبر پہ اپنا فرض ادا نہیں کیا، کام پہ نہیں گئے. نمبر 2،
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو پھر بہانے بناتے، معذرتیں پیش کرتے اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے کہ ہمارا نہ جانا بالکل درست تھا. اور نمبر 3 پھر کیا چاہتے کہ ان کی تعریف بھی ہو اور کوئی انہیں ٹیڑھی آنکھ سے نہ دیکھے، کوئی ان کو برا بھلا نہ کہے اور کوئی انہیں غلط نہ کہے. آئندہ بھی ان کا وہی مقام رہے جو اس سے پہلے تھا، یعنی ان کو ویسا ہی درجہ دیا جائے جیسا کام کرنے والوں کو دیا گیا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ آئے؟ یہ بالکل ایسے نہیں جیسے آپ کے 2 بچے ہیں، ایک بچہ خوب کام کرتا اور دوسرا بچہ کام نہیں کرتا. جب آپ کوئی بھی انعام دینے لگتے ہیں تو وہ بچہ جس نے کوئی کام نہیں کیا وہ بھی کیا چاہے کہ مجھے بھی برابر کا انعام دیا جائے، میرے ساتھ بھی ویسی ہی محبت کی جائے، مجھے اپریشیٹ کیا جائے، کیونکہ میری تو مجبوری تھی اس لیے میں نے یہ کام نہیں کیا، جبکہ وہ محض ایک بہانہ تھا. اسی طرح ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یہود کو بلا بھیجا اور ان سے دین کی کوئی بات پوچھی اور انہوں نے بات درست نہ بتائی، حق کو چھپا دیا، اور پھر ساتھ ہی یہ سمجھنے لگے کہ ہم بہت قابل تعریف ہیں اور ہم نے کوئی غلط کام کیا نہیں. تو اس پر آپ نے یہ آیت پڑھی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ من ادعا دعوی کاذبۃ لیتکثر بها لم یزدہ اللہ الا قلۃ، جس نے کوئی جھوٹا دعویٰ کیا تاکہ اس سے کوئی کثرت حاصل کر سکے تو اللہ اس کو قلت کے سوا کچھ نہ دے گا. تو یہ ایک انتہائی منفی قسم کی نفسیات ہے کہ انسان ایسے کاموں پر خوش ہو اور ایسے کاموں کا کریڈٹ لینا چاہے جو انسان نے کیا ہی نہیں. اچھا، اس میں بعض لوگ مثلاً کیا کرتے ہیں، کتاب کسی اور سے لکھوا لیتے ہیں، اپنے نام سے شائع کر دیتے ہیں. نظم کسی اور کی ہوتی ہے، اس کا نام مٹا کے اپنا نام لکھ دیتے ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں؟ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کام کسی اور کا، محنت کسی اور کی، ریسرچ کسی اور کی ہے، نام ہمارا بن جائے، فرنٹ پہ ہم آ جائیں، ہماری تعریف کی جائے. تو بیسیکلی اس برائی کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، اس برائی کو یا اس اخلاقی عیب کو یہاں پر سامنے لا کے دکھایا جا رہا ہے کہ اگر اس بنا پر جھوٹی ناموری مل بھی جائے تو اللہ کے ہاں ایسا شخص پکڑ سے بچ نہیں سکتا. ایک حدیث میں آتا ہے المتشبع بما لم یعطى کلابس ثوبی زور، کوئی شخص اگر ایسی چیز ظاہر کرے جو اس کے پاس ہے ہی نہیں، یعنی جھوٹا دکھاوا کرے، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے جھوٹ کے 2 لباس پہن رکھے. مثلا سمپلی اور بریفلی آپ وہ بن کے دکھا رہے ہیں جو آپ ہیں نہیں، اپنے آپ کو اپنی اصل حیثیت سے زیادہ بڑھا کے دکھانا، سب کچھ اس میں آتا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہت. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہود کے بعض لوگ کہتے تھے کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ تو فقیر ہے اور ہم اغنیاء ہیں. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کسی سردار کے پاس مالی امداد کے لیے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا تھا، کیونکہ یہ لوگ مدینہ کا حصہ تھے اور مدینہ کے دفاع میں ان کا بھی حصہ آنا چاہیے تھا. انہی شرائط کی بنا پر ان کو جب شریک ہونے کے لیے کہا تو ان کے اس سردار نے کہا کہ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فقیر ہو گیا اس لیے ہمارے چندے کی ضرورت پیش آ گئی ہے. فرمایا کہ اللہ فقیر نہیں ہے، وہ تو سارے آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا مالک ہے. پھر فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، کہ آسمان کیسے پیدا ہوئے، زمین کیسے پیدا ہوئی، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں، یعنی ایک آتی ہے اور ایک جاتا ہے، دن جاتا ہے، رات آتی ہے، رات جاتی ہے، دن آتا ہے. کیا ہے؟ لآیات، البتہ نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے. کس چیز کی نشانیاں ہیں؟ اللہ کی پہچان کی نشانیاں، اللہ کی عظمت اور قدرت کی نشانیاں. یہاں سے سورۃ آل عمران کا اختتام ہو رہا ہے اور اس میں
کس چیز کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے؟ آسمان و زمین کی تخلیق کی طرف. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بندوں سے شکوہ کرتے ہیں کہ زمین و آسمان میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن سے لوگ غافل ہیں. سورۃ یوسف آیت نمبر 105 اور 106 میں آتا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. کہ آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں کہ لوگ ان پر سے گزرتے رہتے ہیں اور وہ ان سے منہ موڑے ہوئے ہیں. بے شمار چیزیں لوگوں کو اللہ کی پہچان کروا رہی ہیں، لیکن لوگ ان نشانیوں سے، ان دلائل سے وہی نہیں سیکھ رہے جو انہیں سیکھنا چاہیے. کیا سیکھنا چاہیے؟ اللہ کی قدرت، اللہ کے وجود اور اللہ کی پہچان، اللہ کی عظمت کی پہچان. کون ہے یہ عقل مند جن کے لیے یہ نشانیاں ہیں، جن کے لیے سبق ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے بھی اور بیٹھے بھی. وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر بھی. ویتفکرون، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں. فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، اور کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ سب کچھ ویسے ہی بیکار پیدا نہیں کر دیا، باطل نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا. سبحانک، پاک ہے تو، فقنا عذاب النار، تو بچا ہم کو آگ کے عذاب سے. تو یہاں عقل مند لوگوں کی پہچان بتائی جا رہی ہے. کیا پہچان ہے؟ نمبر 1 کہ وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. کہاں اور کب؟ کھڑے بیٹھے لیٹے، یعنی ہر حال میں، ہر جگہ پر. اور دوسری نشانی کیا ہے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ، اور وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں. یتفکرون کا لفظ فے کاف رے سے، فکر کرنا، کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنا. اور جوہری ایک لغوی ہیں، یعنی ایک بہت بڑے امام لغت ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ فکر کا لفظ جو ہے یہ فرق سے مقلوب ہے. یعنی اصل میں یہ فعل کاف تھا، اور فعل کاف کا معنی ہوتا ہے چھیلنا، تراشنا، رگڑنا، کھودنا. تو کھودنا، تراشنا، چھیلنا کیا ہوتا ہے اصل میں؟ ریسرچ کرنا، غور و فکر کرنا، کسی چیز کی تہہ میں جانا، صرف ظاہر سے نہیں دیکھنا، اندر سے بھی دیکھنا. تو وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں فی خلق السماوات والارض، آسمانوں کی تخلیق میں اور زمین کی. اور نتیجہ کیا نکالتے ہیں اس غور و فکر کا؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا رب یہ سب کچھ بیکار نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے. جیسا کہ سورۃ صاد میں آتا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، کہ ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کو باطل نہیں بنایا. ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا. فویل للذین کفروا من النار، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ سے. یعنی یہ گمان کسی مومن کا نہیں ہو سکتا کہ یہ سب کچھ بس کھیل تماشے کے طور پہ بن گیا. ایک اور جگہ پر آتا ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کہ ہم نے آسمان و زمین کو کھیل تماشے کے طور پہ نہیں بنایا. ما خلقناہما الا بالحق واجل مسمی، ہم نے ان کو حق کے ساتھ بنایا اور ایک مقرر وقت تک کے لیے بنایا ہے، ہمیشہ کے لیے بھی نہیں ہے. یہ چیزیں بنتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، ہر آغاز کا ایک اختتام ہے. اور یہ ایک حقیقت بھی ہے نا. اگر آپ سوچیں کہ اگر ایک بیج سے ایک ہرا بھرا درخت نکل آتا ہے، ایک بیج جو ہے زمین میں ڈالیں اور اتنا بڑا درخت باہر نکل آتا ہے، تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اس کائنات میں کوئی کام بھی بے معنی نہیں، حتیٰ کہ ایک بیج کا ڈالنا بھی، کیونکہ اس سے کیا کچھ نکلتا ہے. پھر اسی طرح رات اور دن کا آگے پیچھے آنا جانا، یعنی ان کا تبدیل ہونا. ہر اندھیرے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اجالا. ہر اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ ہر غم کے بعد اور ہر ظلم کے بعد ایک انصاف کا وقت بھی ہوگا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہے یا غلط کام ہو رہے ہیں تو ان کا کوئی انجام نہ ہو یا ان کا کوئی نتیجہ نہ ہو اور یہ سب کچھ ایسے بیکار ہو، باطل ہو، کھیل تماشا ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان اس دنیا میں آئے، 50-100 سال کی زندگی بسر کرے، اچھے کام بھی کرے اور برے کام بھی کرے، اور اینڈ آف دا ڈے اس کو بالکل ختم کر کے مٹی کر دیا جائے اور اس کا کوئی حساب نہ لیا جائے. ایک بیج سے تو درخت نکال دیا جائے، لیکن ایک انسان کے پوری زندگی کے اعمال کا کوئی نتیجہ ہی نہ نکلے، ان کو بالکل انویلڈ کر دیا جائے، ختم کر کے رکھ دیا جائے، ضائع کر دیا جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی بنیادی طور پر کہ عقل مند لوگ غور و فکر کرتے ہیں. ایک طرف وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور دوسری طرف ان کی اللہ کی یاد محض ایک ریچول نہیں ہوتی یا صرف زبان کی ایکسرسائز نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوتا ہے، ان کے غور و فکر کا نتیجہ ہوتی ہے. اور جو جتنا زیادہ ڈوب کر اللہ کو پہچانتا ہے، جتنا زیادہ کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، اس کا ایک بار پہچان کر دل کی گہرائیوں سے اللہ اکبر کہنا بے سمجھی کے ساتھ ہزاروں بار تسبیح پڑھنے سے زیادہ بہتر اور ویلیوبل ہوتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام ہیں، پھر ان کے بعد اور ائمہ کرام ہیں، فقہا ہیں، امت کے جتنے بھی بڑے بڑے اسکالرز ہیں، ان سب نے کیا کیا ہے، غور و فکر کی بہت تاکید کی ہے. مثلا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام اوزاعی سے پوچھا گیا کہ ان آیات میں تفکر سے کیا مراد ہے، الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض. جواب دیا کہ آدمی ان آیات کو پڑھے اور ان کو سمجھے. یعنی آیات چونکہ دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک آیات کونیہ ہوتی ہیں یعنی کائنات کی آیات، باہر کے نشان، اور دوسری قرآن کی آیات بھی. تو قرآن کی آیات میں بھی غور و فکر کرنا، قرآن کے بیان کردہ دلائل میں بھی غور و فکر کرنا اور سمجھنا اور عمل کرنا ضروری ہے، اور دوسری طرف کائنات کی نشانیاں یعنی آیات کونیہ پر بھی غور و فکر کرنا ضروری ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہا کرتے تھے، اللہ کی نعمتوں پر غور کرنا سب سے اعلیٰ عبادت ہے، کیونکہ انسان کے جسم میں سب سے اعلیٰ چیز کیا ہے، دماغ ہے نا اس کا. دیکھیے پیچھے اولو الالباب جو کہا گیا نا، تو الباب کا لفظ جو ہے نا یہ لب سے نکلا ہے. لب کہتے ہیں مغز کو، خلاصہ، نچوڑ. اگر دیکھا جائے تو پورے جسم کے مقابلے میں دماغ کیا ہے، اس کا ایک اعلیٰ ترین حصہ ہے، اور ویسے بھی دماغ کنٹرول کرتا ہے سارے اعصاب کو اور انسان کو سنبھالے ہوئے. اگر آپ سو جائیں تو کیا ہوتا ہے، قلم چھوٹ جاتا ہے، آپ کا ہاتھ کنٹرول میں نہیں رہتا کیونکہ آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا اس وقت. اگر کوئی بھی چیز آپ کے دماغ کو متاثر کرے تو آپ کے بولنے، سمجھنے، سننے، یہ ساری چیزیں جو ہیں دماغ سے متعلق وہ متاثر ہو جاتی ہیں. اشرف المخلوقات بھی انسان اسی بنا پر ہے. مثلا ایک جانور میں، ایک بکری میں یا بھینس میں یا گائے میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ حالانکہ دماغ تو ان کے اندر بھی ہے، مگر ان کا دماغ سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتا، یعنی اس دماغ میں سوچ سمجھ نہیں ہے، اور انسان کا دماغ غور و فکر کے قابل ہے. آپ دیکھیں کہ علم کے بھی درجے ہیں نا. علم کا ایک درجہ یہ ہے کہ بس انسان کسی چیز کو پڑھنا جان لے، ریڈنگ کا لیول، وہ تھوڑا بہت بات سمجھ جائے یا اوپر اوپر سے سمجھ جائے. اور اگلا درجہ کیا ہے، گہرائی میں سمجھے، اور مختلف فیکٹس کو باہم ریلیٹ کر سکے، اینالائز کر سکے. اور جتنا جتنا کسی کا علم اور تجربہ اور مشاہدہ اور غور و فکر کی صلاحیت بڑھتی جاتی ہے، اتنا اتنا وہ علم میں راسخ ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہاں پر غور و فکر جو ہے اس کو اعلیٰ ترین عبادت کہا گیا ہے. پھر اسی طرح سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ غور و فکر ایک نور ہے. غور کرنا کیا ہے؟ ایک نور ہے، روشنی ہے جو تیرے دل میں داخل ہوتی ہے. اسی طرح عامر بن عبد قیس نے کہا، میں نے ایک سے زیادہ اصحاب رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایمان کی روشنی غور و فکر ہے. ایمان کی روشنی کیا ہے؟ کیا مطلب اس بات کا؟
ایمان کی روشنی یعنی آپ کے ایمان کو غور و فکر جلا بخشتا ہے. ایمان بڑھتا ہے غور و فکر کے ساتھ. تو کیا کہا گیا کہ ایمان کا نور اور روشنی کیا ہے؟ غور و فکر ہے. یعنی ایمان کو جلا ملتی ہے غور و فکر سے. وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ جو کوئی شخص کثرت سے غور و فکر کرے گا تو حقیقت پا لے گا، حقیقت کو جان لے گا، اور جو حقیقت کو جان لے گا اس کو صحیح علم حاصل ہو جائے گا، اور جس کو صحیح علم حاصل ہوا وہ عمل بھی ضرور کرے گا. تو گویا غور و فکر بنیاد ہے درست عمل کی. پھر اسی طرح بشر حافی کہتے ہیں اگر لوگ اللہ کی عظمت میں تفکر کرتے تو اس کی معصیت و نافرمانی نہ کر سکتے. یعنی اگر کوئی واقعی اللہ کو پہچان جائے کہ وہ کتنا بڑا ہے تو پھر وہ اس کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا، وہ اس کو ناراض کر ہی نہیں سکتا. اور جو شخص غور و فکر کرنے لگ جائے پھر وہ ہر چیز سے سبق نکال لیتا ہے، ہر واقعہ اس کے لیے سبق آمیز بن جاتا ہے. وہ آسمان کو ایک نئے رنگ سے دیکھتا، وہ زمین کو ایک نئے رنگ سے دیکھتا، وہ ہر پھول اور پتی اور سورج اور روشنی اور ستارے اور چاند، ہر چیز کے اندر کچھ اور تلاش کرتا ہے. وہ ایک شعر ہے عربی کا، اذا المرء كانت له فکرہ ففی کل شیء له عبرہ، کہ انسان کو جب غور و فکر کی صلاحیت نصیب ہو جاتی ہے تو اس کو ہر چیز میں عبرت مل جاتی ہے. یعنی اس کے لیے ہر چیز میں پھر عبرت موجود ہوتی ہے، ہر چیز سے وہ سبق لیتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے بارے میں فرمایا کہ خرابی ہے اس شخص کے لیے جس نے ان آیات کو پڑھا اور پھر ان میں غور و فکر نہ کیا. خرابی ہے اس شخص کے لیے جس نے ان آیات کو پڑھا اور ان میں غور و فکر نہ کیا. تو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ، اے ہمارے رب بے شک تو نے جس کو آگ میں داخل کیا اس کو تو نے رسوا کر دیا. آگ میں جانے والا ہی دراصل رسوا ہونے والا ہے. اسی لیے دعا مانگتے ہیں نا کہ من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ، کہ یا رب ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا. اور آخرت کی رسوائی کیا ہے؟ آگ میں جانا. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا تو کوئی بھی مددگار نہ ہوگا. انصار کا لفظ نصرت سے ہے. نصرت کہتے ہیں مدد کرنے کو، یعنی قوت سے دور کرنے کو، دفع کرنے کو. ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم نے، سمعنا، سنا ہم نے، منادین، ایک پکارنے والے کو، ینادی، جو پکار رہا تھا، للایمانی، ایمان کے لیے، ان آمنوا بربکم، کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پر، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے. ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، پس بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دے ہم سے ہماری خطائیں، وتوفنا مع الابرار، اور تو فوت کرنا ہمیں نیکوکار لوگوں کے ساتھ. ابرار کا لفظ جو ہے یہ بر سے ہے، برن یا بارن کی جمع ہے ابرار، سچے لوگ، کثرت سے نیکی اور بھلائی کرنے والے لوگ. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کو پا لیتے ہیں غور و فکر کر کے اور قرآن کی آیات کو سمجھ کر، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ رب کی پکار پہ لبیک نہ کہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی کہ تم اپنے رب کو مانو، تو ہم ایمان لے آئے. اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے. یعنی اس وقت انسان کے اندر حقیقی معنوں میں عاجزی پیدا ہوتی ہے. حقیقی عاجزی کس کے اندر آتی ہے؟ جس سے اس کے رب کی عظمت نصیب ہو جاتی ہے، اس کے دل میں رب کی معرفت ہوتی، پھر وہ اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتا، اور اس کی نظر پھر اپنی نیکیوں کی طرف نہیں ہوتی. کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ جو رب کا مقام ہے یا رب کی جیسی عبادت ہونی چاہیے وہ تو میں نے کیا ہی نہیں. پھر اس کی اپنی کوتاہیوں پر نظر زیادہ ہو جاتی ہے. فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا،
اور اپنی خطاؤں کو دھونے کا فکر زیادہ ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ انسان کسی دوسرے کو ایکیوز کرے اور کسی اور کے پیچھے جائے، کسی اور کو بلا بھلا کہے یا کسی اور سے نفرت کرے. اس کو فکر ساری اپنی ہو جاتی ہے کہ میری غلطی کہاں کہاں ہے اور میری خطائیں کہاں ہیں. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور تو ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر. یعنی نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ان کو کیا فکر ہوتی ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہم مرے. اچھا آپ دیکھیے کہ نیک لوگوں کے ساتھ مرنے کی خواہش کس کو ہو سکتی ہے؟ جس کو نیک لوگوں کے ساتھ جینے کی اور ان کے ساتھ رہنے کی دنیا میں خواہش ہو، انہی کو خواہش ہو سکتی ہے پھر آخرت میں بھی ساتھ رہیں. کیونکہ ہوتا یہ کہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے، اگر اسے نیکی سے محبت ہے تو نیکوں سے ضرور محبت ہوگی. ربنا وآتنا، اے ہمارے رب اور دے ہم کو، ما وعدتنا، جو تو نے ہم سے وعدہ کیا، علی رسولک، اپنے رسولوں کی زبانی، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور نہ تو رسوا کر ہمیں قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدوں کی خلاف ورزی نہ کرے گا. ٹھیک ہے کہ یا رب اپنے رسولوں کی زبان سے جو جو تو نے ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں بخشش کے، انعامات کے، تو ان کو ضرور پورا فرما. اور پھر کس چیز کی دعا ہے کہ یا اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا. یہاں آپ دیکھیں کہ عام طور پر ہم سب کو فکر کس بات کی ہوتی ہے؟ دنیا کی رسوائی کی، کہ فلاں کیا کہے گا، پھر اس کی نگاہوں میں ہمارا مقام کیا ہوگا، پھر فلاں ہمارے بارے میں کیا سوچے گا. یہی فکر ہوتی ہے نا، ہم فلاں کی نظروں سے گر جائیں گے. لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ ان کی فکر کیا ہے، یہاں کی فکر نہیں کر رہے. کہتے ہیں قیامت کے دن کی رسوائی سے ہمیں بچا لینا. کیوں؟ ایسا کیوں؟ ان کو آخرت کی یہ فکر کیوں ہے کہ آخرت کی رسوائی سے بچا لینا؟ یعنی آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے. اور پھر یہ ہے کہ انسان انسانوں کے سامنے تو 100 جھوٹ بول کر اپنی عزت بنا سکتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے کون جھوٹ بول سکتا ہے؟ اور دنیا میں کوئی انسان کتنی بھی عزت پالے یا کتنی بھی اس کی رسوائی ہو جائے، دونوں صورتوں میں دنیا ختم ہونے والی. دنیا کی عزت بھی ہمیشہ باقی نہیں رہے گی اور دنیا کی ذلت بھی ہمیشہ باقی نہیں رہے گی. لیکن اصل رسوائی تو آخرت کی رسوائی ہے. اسی لیے جب وہ اللہ کی عظمت کو پاتے ہیں تو اپنی حیثیت ان کو سمجھ آتی ہے، پھر اپنی غلطیاں بہت بڑی نظر آتی ہیں، پھر ان پہ شرمندگی ہوتی، پھر آخرت کی پکڑ کی فکر ہوتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں یا رب تم ہمیں وہاں رسوا ہونے سے بچا لے جہاں ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی. انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کا خلاف نہیں کرے گا، تیرے وعدے بالکل سچے ہیں. فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کی دعائیں قبول ہو گئیں. آپ دیکھ رہے ہیں سورۃ البقرہ کے اختتام پر بھی دعائیں تھیں اور یہاں پر بھی دعائیں ہیں. فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعائیں قبول کر لیں. انی، کہ بے شک میں، لا اضیع، نہیں میں ضائع کروں گا، عمل عامل منکم، تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا کوئی عمل، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بعدکم من بعد، تم میں سے بعض سے ہیں. یعنی مرد اور عورت میں بحیثیت انسان کے کوئی فرق نہیں، کیونکہ کوئی مرد ہو یا عورت دونوں کے باہم ملاپ سے وجود میں آتے ہیں، یعنی دونوں کا ہی اس میں حصہ ہوتا ہے. تو فرمایا بعدکم من بعد، یعنی کوئی مرد ماں کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا اور اسی طرح کوئی عورت باپ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی. فالذین ہاجروا، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور وہ میرے راستے میں اذیت دیے گئے، میرے راستے میں تکلیف دیے گئے، یعنی ذہنی اور جسمانی تکلیفیں. وَقَاتَلُوا، اور وہ لڑے، وَقُتِلُوا، اور وہ مارے گئے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ، البتہ میں ضرور دور کر دوں گا ان سے، سیئاتہم، ان کی خطائیں، ان کی برائیاں. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا ان کو، جنات، باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، ثواب ہے یا بدلہ ہے اللہ کے پاس سے، واللہ، اور اللہ، عنده حسن الثواب،
اسی کے پاس بہترین ثواب ہے. یعنی اصل بدلہ انسان کی کوششوں کا اللہ ہی کے پاس ہے. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ عورتوں کی ہجرت کا کہیں قرآن میں ذکر نہیں آتا. تو اس پر یہ آیت اتری. آپ جانتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بہت تکلیف دہ حالات میں ہجرت کی تھی. نہیں جانتے؟ تو پھر امہات المومنین میں سے پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے، نہ جاننے کا علاج کیا ہے؟ جاننا. پڑھ لینا. کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ ام سلمہ ہی نے سوال کیوں کیا، کیونکہ وہ ان سے متعلق چیز بھی تھی، کیونکہ انہوں نے بہت قربانیاں کی تھی دین کے لیے. ہجرت حبشہ بھی کی تھی، پھر ہجرت مدینہ بھی کی، اور بہت تکلیف دہ حالات میں سب کچھ کیا. تو کہنے لگی کہ عورتوں کی ہجرت کا ذکر کیوں نہیں آتا قرآن میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیات اتاری کہ خواہ کوئی مرد ہو یا عورت، جو بھی اچھا کام کرے گا، اللہ کی خاطر گھر سے نکالا جائے گا یا کوئی تکلیف برداشت کرے گا، تو میں ان تکالیف کے بدلے ان کی برائیاں ان سے دھو ڈالوں گا، دور کر دوں گا، اور انہیں بہترین بدلے کے طور پر جنت کے باغات دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہوگا اور اللہ کے پاس بہترین ثواب ہے. اب یہ جو آیات ہیں بیسیکلی کائنات کی چونکہ غور و فکر کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ غور و فکر جو ہے وہ بنیادی نقطہ ہے تمام عبادات کا، اور تمام چیزیں اسی سے آگے چلتی ہیں. اور اگر غور و فکر نہ ہو اور انسان کی سوچ شامل نہ ہو تو انسان کی ساری عبادات بے روح ہو کر رہ جاتی ہیں، اور محض ایک قسم کا حکم ہے جسے مان رہے ہیں، بس مرضی ہے یا نہیں. لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے تو اس کے بعد جو اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، اس سے پھر حقیقی معنوں میں انسان کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تھیوری کے بارے میں آپ سب نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، بگ بینگ تھیوری کے بارے میں. The Big Bang theory states that the universe began from the explosion of a single point of zero volume and infinite density some 14 billion years ago. اور اس بگ بینگ کی وجہ سے ساری کریشن، یونیورس، سٹارز، گیلیکسیز وغیرہ فارم ہوئی تھی. اور اس وقت سے کیا ہو رہا ہے کہ the energy of the Big Bang sent everything moving from one center point outwards in all directions. اس وقت سے تقریباً 14 بلین ایئرز سے اب تک جو ہے مسلسل گیلیکسیز اور سٹارز اور پلانٹس جو ہیں وہ فارم ہو رہے ہیں، کچھ ختم ہو رہے ہیں. there is continuous movement within the universe. 7 to 20 billion years ago کہا جاتا ہے ایک بگ بینگ ہوا تھا. The size of the visible universe is now generally calculated to be 20 billion light years. اگر یونیورس کا سائز جانا چاہیں تو 20 بلین لائٹ ایئرز کا ہوگا. انشاءاللہ ابھی ہم دیکھیں گے لائٹ ایئر کتنا ہوتا ہے. ہم لوگ تقریباً اس کے سینٹر میں ہیں، اور the number of galaxies traveling throughout the known universe can be summarized as such. There are 60 galaxies in existence for every person on earth right now. مطلب کہ اگر آپ پوری ارتھ کی پاپولیشن جتنے انسان ہیں اس کو اگر آپ 60 سے ملٹیپلائی کریں تو اتنی نمبر آف گیلیکسیز ہے پورے یونیورس میں. جو یونیورس ہے اس کو 1 بلین لائٹ ایئرز کے اکارڈنگلی میجر کیا جاتا ہے. تو 1 بلین لائٹ ایئر ہوتا کتنا ہے؟ ارتھ کی سرکمفرنس جو مطلب کہ اگر ارتھ کو ناپیں باہر سے تو 25,000 مائلز ہے، اور لائٹ جو ہے وہ 1 سیکنڈ کے اندر 8 مرتبہ دنیا کے گرد گھوم سکتی ہے. تو لائٹ جو ہے وہ 1 سیکنڈ کے اندر 186,000 مائلز ٹریول کرتی ہے. 1 منٹ کے اندر 11,160,000 مائلز. 1 آور کے اندر اتنی زیادہ، اور 1 بلین لائٹ ایئرز کے اندر 5,865,696,000 مائلز. یہ 1 بلین لائٹ ایئر ہے. ان فی خلق السماوات. اب خلق السماوات کے بارے میں بات ہوگی. سٹارز جو ہیں یہ ایک بیسک چیز ہیں یونیورس کے. Stars come into existence through the compression of masses of gases and dust in space called nebula. بہت بڑے گیس اور اسپیس اور ڈسٹ کے جو کمپریشن جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے سٹارز جو ہیں یہ فارم ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہیٹ، لائٹ اور انرجی جو ہے وہ آتی ہے. سٹارز کو فارم ہونے میں تقریباً بلینز آف ایئرز لگ جاتے ہیں ڈپینڈنگ آن ہاؤ بگ اور اسمال اٹ از. اب سٹارز جو ہیں وہ بنتے بھی ہیں اور ختم بھی ہو جاتے ہیں. خلق کی بات آئی ہے نا، تو اب اس طرح ختم بھی ہوتے ہیں. یہ
In terms of numbers of stars in the entire universe, there are nearly 30 billion trillion stars which reside in 250 billion galaxies, which dwell in 25 billion clusters of galaxies. Galaxies are composed of billions of stars. Stars are big celestial bodies such as the sun. There are about 3 trillion stars in the biggest galaxy. 3 trillion stars in the biggest galaxy. In a galaxy of an average size, there are about 200 to 300 billion stars, while there are about 100 billion stars in a small galaxy. The galaxy has arms made up of stars, gas, and dust clouds. These arms spin around the galactic center at a speed of 330 miles per second. इनकी स्पीड जो है 330 miles per second है. अब जो गैलेक्सीज होती हैं वो इकट्ठा ज्वाइन होकर क्लस्टर्स बन जाती हैं. गैलेक्सी जो हैं एक दूसरे से टकराती भी हैं. The Milky Way is the name of the galaxy in which our Earth is located. Milky Way has the shape of a spiral. In fact, the shape of the galaxy is identical to a pinwheel. Our solar system is located a little more than 1/2 of the way out from the center of the spiral-shaped galaxy. अब ये जो गैलेक्सी होती है इसके अंदर सोलर सिस्टम्स होते हैं. जो हमारा सोलर सिस्टम है जिसके अंदर सन, 9 प्लैनेट्स और कुछ मून्स हैं, ये जो है मिल्की वे के अंदर है. हम लोग समझते हैं शायद मिल्की वे जो है उसके अंदर 9 प्लैनेट्स हैं, हालांकि मिल्की वे के अंदर इटसेल्फ लाखों करोड़ों सोलर सिस्टम्स होंगे, और उन सोलर सिस्टम्स में से एक सोलर सिस्टम हमारा है. और सिर्फ जस्ट इमेजिन कि यूनिवर्स का साइज कितना है, उसके अंदर कितनी गैलेक्सीज हैं, उनमें से एक गैलेक्सी के अंदर एक छोटा सा सोलर सिस्टम, उस सोलर सिस्टम के अंदर से एक छोटी सी दुनिया. In our solar system, there are 9 major planets with 61 satellites and countless asteroids, all revolving around a single star called the Sun. The Sun is located at the heart of the solar system. अब ज़मीन के बारे में जो है, जब हम ज़मीन को देखते हैं तो एटमॉस्फेयर जो है तकरीबन 100 किलोमीटर्स की होती है, मतलब कि अर्थ के इर्द गिर्द जो हवा है उसकी जो अर्थ की अपनी हवा है. फिर हाइड्रोस्फीयर जो है वो 3.8 किलोमीटर्स है. क्रस्ट जो है जो कि अर्थ की कवरिंग जिसे बोलते हैं वो 30 किलोमीटर्स थिक है. मैंटल जो है वो 70 किलोमीटर्स थिक है. फिर आउटर कोर जो है 22-30 किलोमीटर्स है. फिर इनर कोर 12-70 किलोमीटर्स है. अब इन लेयर्स को हम लोग देखते हैं. जो एटमॉस्फेयर है उसके भी डिफरेंट लेयर्स हैं और हर एक लेयर का डिफरेंट फंक्शन है, क्योंकि अर्थ जो है इसके इर्द गिर्द आप देख रहे हैं कितनी मूवमेंट है यूनिवर्स के अंदर. कंटिन्यूसली स्टार्स बन रहे हैं, खत्म हो रहे हैं. देयर इज डस्ट इन द गैलेक्सीज, बहुत कुछ है आसमानों के अंदर. तो उस सब से प्रोटेक्शन के लिए अर्थ की ये एटमॉस्फेयर जो है ये डिफरेंट रेज से बचाती है. कभी इतनी मरतबा होता है कि कोई स्टार या कोई शूटिंग स्टार गिर रहा होता है जिसकी वजह से इस एटमॉस्फेयर की वजह से दुनिया जो है वो बच जाती है. फिर अब ये जो अर्थ की जो सरफेस है, हम लोग समझते हैं कि बस बड़े खूबसूरत पहाड़ हैं, दरिया हैं, मगर अगर हम देखें इसकी क्रस्ट को, मतलब कि अगर आप सन को हाफ डिवाइड करके उसका अगर मेजर करें तो 1.4 मिलियन किलोमीटर्स है. मतलब कि 1260,000 अर्थ्स का साइज अगर आप देखें तो वो एक सन के इक्वल होगा. और इसका और दुनिया का जो डिस्टेंस है वो 93,000 माइल्स है. और दुनिया जो है अर्थ, इसका डायमीटर अगर आप देखें तो कितना लंबा है, 12,756.32 किलोमीटर्स. इसकी स्पीड जो है वो 1000 माइल्स पर आवर है. सबको पता है कि दुनिया जो है वो सन के गिर्द घूमती है, और 67,000 माइल्स पर आवर की रफ्तार से अर्थ जो है वो सन के गिर्द घूम रहा है. और ये जो एक चक्कर है 365 डेज में पूरा होता है, मतलब कि एक साल के अंदर पूरा होता है. अगर आप इसकी स्पीड देखें, डिस्टेंस देखें कितना कवर हो रहा है, फिर भी कितना टाइम लग रहा है, तो सिर्फ डिस्टेंस के बारे में पता चलता है कि कितनी स्पेशियस है यूनिवर्स. अगर मार्स से दुनिया को देखा जाए, अर्थ को देखा जाए, तो वो इतना छोटा डॉट नजर आता है. और मार्स जो है वो सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है अर्थ के. फिर उससे भी देखें कितना छोटा प्लैनेट नजर आ रहा है, एक डॉट नजर आ रहा है. क्या नई चीज सीखी है, क्या गौर व फिक्र किया. अब मैं आपके गौर व फिक्र का इम्तिहान लेती हूँ. हम क्या चीज है. यानी सबसे मुझे जो अमेजिंग चीज लगी कि वो जो हमारी जमीन से क्लोजेस्ट स्टार है या मार्स है, मार्स से ही हम यानी मार्स तक भी जाएं
تو مارس سے ہم کیا دکھائی دیتے ہیں؟ دور تو پھر دور چلے جائیں نا، جو سب سے قریب کی چیز ہے اس پر بھی ہم جا کر دیکھیں اپنے سائز کو پوری ارتھ کے، اور پھر اس ارتھ پہ آپ دیکھیں کہ ایک کانٹیننٹ اور اس کانٹیننٹ کا ایک شہر اور اس شہر کا ایک حصہ، اور اس میں پھر ایک ہم کروڑوں انسانوں میں سے کیا مقام ہے ہمارا۔ یہ کہتی ہیں انہوں نے ایک تجربہ کیا کہ بال کو لے کے اس کے اوپر ایک چونٹی رکھ کے اس کو چلایا، تو اس سے دیکھا کہ یعنی کہ کیا لگتا ہے نا، یہ چونٹی چل رہی ہو بال کے اوپر تو اس کو کون دیکھے گا، کیا اس کی اہمیت ہے۔ عام طور پہ کوئی چھوٹی موٹی چیز بال پہ لگ فوراً اتار کے پھینک دیتے ہیں، توجہ بھی نہیں کرتے۔ سورج زمین کے مقابلے میں کتنا بڑا ہے، کتنی زمینیں اس میں آ سکتی ہیں، کتنے ہزار زمینیں اس کے اندر سما سکتی، 26,000 یعنی سائز کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نا، یعنی اس کا جو کمپیریزن کریں تو کتنی چھوٹی ہے زمین اس کے سائز کے مقابلے میں۔ تو قیامت کے دن جب سورج بالکل قریب آئے گا تو پھر حال کیا ہوگا؟ یعنی کائنات میں اتنی بے شمار چیزیں، اس میں انسان کو اللہ نے کتنی عزت بخشی کہ اس کو اپنا کلام دیا، اس پر اپنا کلام ڈالا، تو اسی کے ساتھ عزت ہے، سب چیزیں انسان کے لیے مسخر کر دی۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر اللہ کی بڑائی آپ کے دل میں آ جائے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ حسد، یہ بغض اور یہ غیبتیں اور یہ لوگوں سے نفرتیں اور لوگوں کے پیچھے کبھی اس کا سوچنا، کبھی اس نے کیا کیا میرے ساتھ، یہ سب چیزیں ختم ہو سکتی ہیں اگر آپ کی نگاہیں اللہ کی عظمت میں کھو جائیں اور آپ کے دلوں میں اللہ کی بڑائی آ جائے اور آپ کائنات میں غور و فکر شروع کر دیں جو اینڈ لیس ہے، لامتناہی ہے۔ تو پھر جب آپ کی نگاہ میں وسعت آئے گی، آپ کی نگاہ بڑی ہو جائے گی، تو پھر آپ کے دل کے اندر سے وہ بخل اور حسد اور ہرس جو ہیں وہ بھی نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ جب تک نگاہ کی وسعت نہیں ہوتی نا، آپ ایک چھوٹے سے دائرے میں دیکھتے رہتے ہیں تو پھر آپ اسی کے ساتھ ٹکراتے رہتے ہیں۔ جب آپ بڑی جگہ پر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہ مائنڈ کرتے اور نہ آپ کے پاس وقت بچتا ہے ایسی فضولیات کے لیے۔ گویا گناہوں سے بچا بھی نہیں جا سکتا جب تک انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا اور انسان اس کام کے لیے اپنی عقل استعمال نہیں کرتا۔ یہ کتنی خوبصورت کائنات ہے نا، ہر گیلیکسی کا رنگ الگ ہے، ہر گیلیکسی کا ڈیزائن الگ ہے، اور پوری کائنات ایک رنگین کائنات ہے، کتنی خوبصورت کائنات ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں جب ایسی چیزیں دیکھتی ہوں کہ اللہ کتنا بے نیاز ہے، بے شمار گیلیکسیز، ایسے خوبصورت سین جو کسی انسان نے دیکھے نہیں کبھی۔ یہ تو اب اس دور میں کچھ ممکن ہوا کہ چند چیزوں کو اس طرح دیکھنے کے قابل ہوا انسان، اور اللہ کو پرواہ بھی نہیں کہ کوئی ان چیزوں کو دیکھے اور کوئی تعریف کرے۔ یہ کتنا بے نیاز ہے، اتنا کچھ بنا رکھا ہے کہ جو انسان کی نظر سے، امیجنیشن سے بھی اوپر ہے۔ ایک سٹار بنا جس کو بلینز آف ایئرز لگے بننے میں، اور پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی، ختم ہو گیا، اور کسی انسان نے دیکھا نہیں، صرف بنانے والا دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، اور اس کو اس کی پرواہ بھی نہیں کہ کیا بنا اور کیا ختم ہوا۔ ہم ایک چھوٹی سی چیز بنا لیں یا کسی چھوٹی سی چیز کے مالک ہو جائیں تو ہماری اس سے کتنی ایسوسیشن ہے، جب تک اسے دکھا نہ لیں چار لوگوں کو کہ ہمارا یہ کمال ہے، کہیں پھولے نہیں سماتے۔ کس قدر وہ بے نیاز ہے کہ اتنی خوبصورت کائنات بنا کے پرواہ نہیں کوئی دیکھنے والا ہے کہ نہیں۔ اگر کائنات اتنی خوبصورت، اور جب جنت کی بات ہوتی ہے کہ ارضها السماوات والارض، کہ اس کی وسعت آسمان اور زمین جتنی ہے، تو پھر وہ کیا چیز ہو گئی، واقعی انسان اس کو امیجن نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ پاک کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہماری زمین کو اس نے کس طرح پروٹیکٹ کیا، کتنے خطروں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے ستارے ٹوٹ رہے ہیں، شوٹنگ سٹارز ہیں، کئی چیزیں ہیں جو آ کے آپ کو ہٹ کر سکتی ہیں اور لمحوں میں ختم کر سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ وہ تھامے ہوئے ہے، اور اس نے زمین کے ارد گرد ایسا غلاف لپیٹا ہوا ہے کہ بہت سی چیزیں راستے میں آ کے یا تو باؤنس بیک ہو جاتی ہیں یا پھر وہیں کھو جاتی ہیں اور آپ کو نقصان نہیں دیتی۔ باہر کے حفاظتی غلاف کے علاوہ جب وہ تصویر دیکھی کہ اندر لاوا بھڑک رہا ہے اور باہر سبز درخت ہیں اور بادل ہیں اور بارش ہے، تو وہ جو ایک کمبینیشن تھا وہ بہت ہی امیزنگ تھا میرے لیے کہ ہم کتنی خطرناک چیز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر زمین کے اندر کو آپ دیکھیں تو انسان کانپ اٹھے کہ اتنی آگ کے گولے پہ میں بیٹھا ہوں، اور کس قدر اس کو پرسکون کر رکھا ہے اور کتنا سجا رکھا ہے سبزے سے اور پانی اور بارش اور بادل اور ہواؤں سے۔ اٹس امیزنگ۔
اور ہر چیز موو کر رہی ہے، اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی، کہیں رکاوٹ نہیں، کوئی رکا ہوا نہیں، کوئی بیٹھا ہوا نہیں. لیکن ایک انسان ہے ہم کہ اللہ کی عظمت کو دعویٰ کرتے ہیں پہچان لیا ہے، لیکن اس کے ذکر میں زبان نہیں ہلتی، تسبیح نہیں ہوتی، اور اس کی ذات میں ہم کھوتے نہیں. عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. جو پہلی صفت ہے نا، یؤمنون بالغیب، ہم اسی کو ہی پوری طرح نہیں اپنائے. ہم انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں اتنے کھوئے ہوئے ہیں. مشکل یہ ہے کہ انسانوں نے جو چیزیں بنا لی ہیں، کچھ بلڈنگز، کچھ اور پلاننگ کر کے، کچھ اور چیزیں زمین کے اوپر، کچھ مشینیں اور کچھ کارخانے اور کچھ ان کی پروڈکشن، ہم انہی کے اندر اتنے گم ہیں اور اس کے اندر اتنے کھوئے ہوئے ہیں کہ اس بڑے خدا کے کارنامے دیکھنے کے لیے نہ آنکھ کھولنے کی فرصت ہے، نہ وہ دل ہے اور نہ وہ سوچ ہے. اس نے اپنے بندوں کے لیے جو اس کی اطاعت کریں وہ کچھ تیار کیا جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں. اگر یہ اس کی کائنات اتنی خوبصورت ہے تو جو کچھ اس نے انسانوں کے لیے اپنے واقعی اچھے بندوں کے لیے بنا رکھا ہے وہ کتنا کچھ ہوگا. اس میں آپ دیکھیے کہ پھر اسی بات کو کہ اللہ تعالیٰ کا جو کریشن پلان ہے اس کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کو ذہن میں رکھ کے پھر ان آیتوں پہ غور کریں. اس کا کریشن پلان کیا ہے کہ اس نے اتنی وسیع کائنات بنائی، اس میں طرح طرح کی چیزیں بنائی، اور اس میں پھر ایک زمین بنائی اور اس پر ایک انسان کو بنایا اور اس کو عقل دی اور کہا کہ تو ان سب چیزوں کو غور کرو اور پہچانو اور مجھے پہچانو اور میرے انبیاء جو کچھ لائیں ان کو مانو، اور پھر جیسے میں چاہتا ہوں ویسے زندگی بسر کرو اس زمین پر. اور اگر تم بسر کرو گے تو پھر میرے اس کریشن میں جو سب سے خوبصورت چیز ہے میری جنت، وہ تمہیں دوں گا، وہ تمہارا انعام ہوگا. جنت انعام ہے، یعنی جنت خرید نہیں سکتے اپنے عمل سے. کسی کا عمل اتنا نہیں کہ کوئی جنت میں جانے کے لائق ہو، لیکن جنت انعام ہے ان لوگوں کا کہ جو اس زمین پر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، اس کی اطاعت کر سکیں. جیسے وہ چاہتا ہے ویسے سوچیں، حالانکہ اپنی مرضی سے بھی سوچنے کی ہمیں آزادی ہے. جیسے وہ چاہتا ہے ویسے بولیں، جیسے وہ چاہتا ہے ہم ویسے معاملہ کریں لوگوں سے، اس کی خاطر دینے والے ہوں، اس کی خاطر محبت کرنے والے ہوں. یعنی اس کو راضی کرنا ہماری زندگی کا سب سے بڑا مشن ہو. تو پھر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صحابہ کرام کی یہی خوش قسمتی تھی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو ہمارا اصل گول جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ اس زمین پر ویسے رہیں جیسے وہ چاہتا ہے، اور اس حال میں موت آئے کہ واقعی ہم اس کے فرما بردار ہوں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. جہنم جو ہے نا کائنات کا کوڑا خانہ ہے، یہ ڈسٹ بن کہتے ہیں نا جیسے، یا کباڑ خانہ ہے. تو اس کباڑ خانے میں کن کو پھینکا جائے گا؟ جو بدترین لوگ ہوں گے، جو زمین پہ رہ کے اپنے خالق کو نہ پہچانے، اس کو نہ پہچانے جس نے سب کچھ دیا اور جس نے ہر طرف نشانیاں بکھیر دی اپنی پہچان کی، اس کو نہ پہچانے، اور پھر اس کے بعد اس کی بات نہ مانے. آپ دیکھیں نا وہ کتنا بڑا ہے، اور اس کی نافرمانی پھر چاہے چھوٹی سی بھی ہو وہ کتنی بڑی ہے. سوچنے کی بات تو یہ ہے نا. اور پھر جنت چونکہ انتہائی پیسفل بستی ہے، کسی فسادی کا وہاں کوئی کام نہیں، کسی جھوٹے کا کام نہیں وہاں، کیونکہ کہا گیا نا سچ بولو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، نیکی جنت کی طرف لے جاتی. جو لوگ جھوٹے ہوں، فریب کار ہوں، دھوکہ باز ہوں، انسانوں کو نقصان دینے والے ہوں، پھر ان کا وہاں کیا کام؟ کیونکہ اللہ نے انسانوں عقل دی نا، تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس عقل سے عیاری کر کے، چالاکی اور ہوشیاری کر کے دوسروں کو دھوکہ دو، بے وقوف بناؤ. تو ایسے لوگ اللہ کے سامنے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ان کے مکر و فریب اللہ سے کیسے چھپے ہوئے ہو سکتے ہیں؟ تو انسان کا سب سے بڑا امتحان یہی ہے کہ وہ اس کٹھن راستے سے گزرے. کیونکہ پہلی آیت کیا؟ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. وہ رستہ، وہ جنت جو ہے، حفت الجنت بالمکارہ، وہ جنت گھیر دی گئی ہے بہت سی ناپسندیدہ چیزوں سے. یہ ساری زندگی ایک امتحان ہے، دشوار گزار گھاٹیاں، ایک پار کرو گے ایک اور منزل، ایک اور ایک اور ایک اور پھر جو واقعی جمے رہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور تقوی والی زندگی اختیار کی. کیونکہ اس صورت میں آپ دیکھیے جنگ احد میں جتنی بھی باتیں ہیں ان سب میں دو لفظ بار بار آتے رہے، صبر اور تقوی.
صبر اور تقوی. صبر کیا ہے؟ مشکلات میں جم کے رہو. اور تقوی کیا ہے؟ صرف وہ کرو جو اللہ کو پسند ہے. سورۃ آل عمران کی جو آخری آیات ہیں ان کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو وضو سے پہلے یہ آیات آخر سورت تک تلاوت فرماتے. تو اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ وضو کے بغیر بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے. صحیح ابن حبان اور ابن عساکر میں ہے کہ عطا بن ابی رباح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے. عطا بن ابی رباح کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ تابعی ہیں. کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں سے سب سے عجیب چیز جو آپ نے دیکھی ہے وہ مجھے بتائیے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ کی کس شان کو پوچھتے ہو؟ آپ کی تو ہر شان ہی عجیب تھی. ہاں ایک عجیب واقعہ سناتی ہوں. وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس تشریف لائے اور لحاف میں میرے ساتھ داخل ہوئے. پھر فرمایا اجازت ہے کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں. بستر سے اٹھے، وضو فرمایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور قیام میں اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو سینہ مبارک تک بہہ گئے. یعنی اتنا روئے کہ سینہ بھیگ گیا. پھر رکوع فرمایا اور مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. حضرت بلال آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں، یعنی اتنا کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں. آپ نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی یہ آنسو شکر کے تھے. اور شکر میں گریہ زاری کیوں نہ کروں جبکہ آج کی شب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اور یہ آیت واقعی ایسی آیات میں سے کہ جس پر آپ جتنا بھی غور کریں کم ہے. ایک طرف کائنات کی وسعتیں اور دوسری طرف چھوٹی سے چھوٹی چیز جو انسان نے اب تک دیکھی ہے اور بڑی سے بڑی چیز جو انسان نے دیکھی، اور اس کو پھر اگر آپ ذہن میں رکھ کے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تصور کریں تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کے آنسو نہ بہیں. تو پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی حدیث، میں نے ہر سال پڑھی ہے جب بھی قرآن کی ان آیات کو پڑھا یا بیان کیا تو میں سوچتی تھی کہ اس آیت کے نازل ہونے پر آپ اتنا روئے، کیوں اتنا روئے کہ آپ کا سینہ بھیگ گیا؟ لیکن واقعی اگر پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ عظیم کتنے ہیں تو پھر ہو نہیں سکتا کہ انسان اس کو دل کی گہرائیوں سے یاد نہ کرے. اور ذکر کا مفہوم بھی سمجھ آتا ہے کہ صرف زبان سے کچھ لفظ پڑھ دینا ذکر نہیں، اللہ کی ایسی یاد کہ دل تڑپ اٹھے اور بے اختیار آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. ابن عباس نے بیان کیا کہ ایک شب وہ اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ کے پاس ٹھہرے جو آپ کی اہلیہ تھیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں توشک کے عرض میں لیٹا. توشک کس کو کہتے ہیں؟ جسے بیڈ ہوتا ہے یا لحاف ہوتا ہے جیسے نا، تو اس کے عرض میں یعنی یوں چھوٹے تھے نا، ایک ہوتا ہے نا لمبے رخ سونا بستر پر اور ایک ہوتا ہے آڑے رخ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی اس کے طول میں لیٹے. آپ سو گئے. جب رات کا آخری حصہ شروع ہوا تو آپ بیٹھے، آسمان کی طرف دیکھا، پھر یہ آیت پڑھی ان فی خلق السماوات والارض. پھر آپ کھڑے ہو گئے، وضو کیا، مسواک کی، 11 رکعت پڑھی. اس کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی. آپ نے فجر کی 2 سنتیں پڑھی، پھر باہر نکلے اور صبح کی نماز پڑھائی. اور یہ جو بات ہے نا اس میں خاص طور پر رلانے والی سبحانک فقنا عذاب النار، انسان کو اپنا آپ اتنا حقیر نظر آتا ہے کہ اس کے بعد انسان کچھ بھی کر لے تو یہی خیال آتا کہ یار اب تو اتنا عظیم ہے، ہم تیرا حق ادا کر ہی نہیں سکتے. بس ایک ہی ہماری تمنا اور گزارش ہے کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. ورنہ تو یہ دعا بھی ہم کھوکھلی کھوکھلی مانگتے ہیں کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ ایک دفعہ رو پڑی تو آپ نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی کہ یہ جہنم کی یاد سے رونا آ گیا، یعنی دوزخ کے بارے میں سوچ رہی ہوں. تو کیا آپ قیامت کے دن ہمیں یاد رکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ 3 جگہیں ایسی کہ جس میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا اور میں بھی تمہیں یاد نہیں رکھوں گا. اور اس میں ایک تو وہ جب ترازو رکھ دیے جائیں گے،
اور اس میں پھر اعمال نامے تولے جائیں گے اور اعمال نامے تقسیم ہوں گے، اور پھر پل صراط پر سے گزرتے وقت، یعنی 3 مقامات ہیں، ایک تو جب اعمال نامے تولے جائیں گے، دوسرے تقسیم جب ہوں گے، اور تیسرے پل صراط پر سے گزرتے وقت۔ تو بات یہ ہے کہ انسان جتنا بھی غور و فکر کرتا ہے اور جتنا بھی کائنات کی وسعتوں اور گہرائیوں کے بارے میں جانتا ہے، اتنا ہی اللہ سے زیادہ قریب بھی ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے صحیفے میں تھا کہ عقل مند آدمی پہ لازم ہے کہ جب تک اس کی عقل مغلوب نہ ہو جائے، یعنی بوڑھا نہ ہو جائے کہ عقل کام ہی نہ کرے، یا یہ کہ مجنون، یا یہ کہ سو نہ جائے، تو اس کے لیے کچھ گھڑیاں ایسی ہوں کہ جن میں وہ اپنے رب سے باتیں کرے، یعنی دن کے اوقات میں کچھ گھڑیاں ایسی ہوں کہ جس میں اپنے رب سے بات کرے، پھر ایسی گھڑی ہو کہ جس میں اپنا احتساب کرے، اپنی غلطیوں پہ سوچے کہ میں نے کیا کیا غلطیاں کی، پھر ایسی گھڑی کہ جس میں رب کی کاریگری پہ غور کرے۔ اس میں آپ کو ایک چھوٹا سا طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ روز یہ کام کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ صرف ایک چیز پہ غور کرنا شروع کر دیں، اور وہ ہر روز شام کے وقت آسمان کو دیکھنا، اور آپ نوٹ کریں گے کہ کوئی ایک دن بھی دوسرے دن کے برابر نہیں تھا۔ میں روزانہ باقاعدہ اس پہ غور کرتی ہوں۔ ہر روز جب سورج غروب ہوتا ہے تو آسمان کا رنگ مختلف ہوتا ہے، شیڈ مختلف ہوتے ہیں، بادلوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، روشنی کا جو ایک انداز ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ آج کل سنی ڈیز ہیں تو اور بھی زیادہ اینگل آپ کو نظر آتے ہیں۔ یا اسی طرح کوئی ایک پودا مقرر کر لیں کہ جس کو آپ روز دیکھیں، یا آپ مثلاً اپنے گھر کے آس پاس یا سڑک سے گزرتے ہوئے کچھ درختوں کو یا گارڈنز کو فکس کر لیں کہ جن کے پاس سے آپ جاتے ہوئے ان کے اندر جو چینجز ہیں ان کے اوپر اگر آپ نظر ڈالیں، یعنی کوئی بھی چیز، یا رات کو اگر ممکن ہو اور ستارے نظر آتے ہوں تو آپ ستاروں پر غور کریں۔ یعنی اللہ کی تخلیق اور اللہ کی کاریگری میں غور و فکر جو ہے وہ عقل مند انسان کے لیے لازم ہے۔ لِأُولِي الْأَلْبَاب کہا گیا نا کہ عقل والے ہیں جو غور و فکر کریں گے، تو اپنے عقل مند ہونے کا ثبوت دیں، اور باقاعدہ اسے کہتے ہیں نا کہ جیسے آپ نماز اپنے اوپر لازم کیے ہوئے، تو ایسے ہی کائنات کی آیات میں یہ قرآن آپ پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں ہمیشہ میں نے تقریباً ہر موقع پر جب آیت کا لفظ آیا تو میں نے آپ کو ایک بات کی کہ آیات کونیہ اور آیات شرعیہ۔ آیات کونیہ کیا ہیں؟ کائنات کی آیات اور نشانیاں، اور شرعیہ کیا ہیں؟ جو قرآن کی آیات ہیں۔ تو قرآن کی آیات پڑھنے کے ساتھ ساتھ لازم ہے آپ پر کہ آپ کائنات میں غور و فکر کا عمل جاری کریں، جب جا کے آپ اللہ کی نظر میں اولو الالباب میں شامل ہوں گے۔ اور ایسی گھڑی کہ جس میں انسان اپنے کھانے پینے کی ضرورت کے لیے الگ ہو، یعنی انسان کی زندگی میں مختلف کام ہونے چاہیے، ٹائم مینجمنٹ سکھائی گئی بیسیکلی۔ تو پھر حضرت اون نے حضرت ام درداء سے پوچھا کہ ابو درداء کا اکثر کام کیا ہوتا، ان کا پسندیدہ یا فیورٹ کام کیا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا، سوچنا اور عبرت حاصل کرنا، یعنی غور و فکر ان کی زندگی کا۔ یہ صحابہ ہیں، یعنی صحابہ کی زندگیوں میں کس قدر عقل کا استعمال ہے۔ پھر اسی طرح حضرت ابو ذر کی وفات کے بعد ایک شخص بصرہ سے مدینہ آیا اور ان کی اہلیہ سے ملا اور کہا کہ میں ابو ذر کی عبادت کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو کہا ان کی بہترین عبادت غور و فکر تھا، دن کا اکثر حصہ ان کا غور و فکر میں گزرتا تھا، کیونکہ غور و فکر ہی انسان کو جانور کی سطح سے اوپر اٹھاتا ہے۔ اور اگر انسان ہر وقت صرف کھانے پینے میں غور و فکر کرتا رہے، یا صرف انسانی مادی ضروریات جو ہیں انہی کے اندر ہی اپنی عقل اور اپنی ساری سوچ سمجھ کو غرق رکھے اور غم ہی کھاتا رہے کہ یہ کام نہیں ہوا اور وہ نہیں ہوا، تو پھر انسان بلند مقاصد کے لیے نہیں سوچ سکتا۔ تو یہ ہم سب کے لیے لازم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔